بے گناہوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا، 80 لوگوں کو گولیاں لگیں، اور پھر یہ ہے کہ انصاف کے لیے آسمانوں کی طرف لوگ دیکھتے رہے، طاہر القادری بھی جلوس نکالتے رہے، عمران خان صاحب بھی کہتے رہے کہ ظالموں کو سزا ملے گی، اس وقت کی گورنمنٹ جو تھی انہوں نے بھی کچھ نہ کیا۔ تو کیا یہاں اگر اس طرح کسی کو انصاف نہیں ملے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہونا بھائی، آپ نے تو ساری ڈیٹیل بتا دی ہے کہ انصاف نہیں ملا، اور یقیناً اب تک انصاف نہیں ملا۔ انصاف ملنا چاہیے تھا، اور عدلیہ کو اس کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے تھا، اور سابق چیف جسٹس آف پاکستان جناب ثاقب نثار صاحب جو بڑے ایکٹیویزم کا مظاہرہ کرتے رہے، اور کئی شعبوں میں انہوں نے بڑے بڑے ڈیم بنا دیے، انہوں نے ایک نجی ٹیلی ویژن کے معاملات طے کرا دیے، انہوں نے اپنے خاص بندوں کو نواز دیا، جو جینون لوگ تھے وہ پیچھے چلے گئے۔ یہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ سابقہ ثاقب نثار صاحب، میں ان کی عدالت میں گیا تھا ایک دن، اور میں نے دیکھا کہ متاثرین کا ایک گروپ جو ہے وہاں آیا ہوا ہے، جو جینون متاثرین تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا، اور جو غیر متاثرین تھے اوپر سے غلبے سے آئے ہوئے تھے وہ ان کو اس ادارے سے کاریں بھی دلوا رہے تھے، مال بھی دلوا رہے تھے، اور جینون آدمی کی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ تو یہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ سانیہ ماڈل ٹاؤن کے جو شہداء ہیں، میں انہیں شہید کہتا ہوں، وہ واقعی ایک ظالمانہ ایک فعل تھا اس دن جو واقعہ ہوا۔ ان کے بچے جو ہیں، وہ عورت جس کے منہ میں پسٹول رکھ کے گولی چلائی گئی تھی، اس کی بیٹی جو ہے وہ ہر لمحہ جیتی ہے، ہر لمحہ مرتی ہے، اور اس کو دھیان رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ جیسا کہ آج اختر مینگل نے کہا کہ جی وہ اس لیے حکومت کو چھوڑ رہے ہیں کہ میرے علاقے کے ایک نوجوان جو ہے وہ 4 سال سے لاپتہ تھا، اور اس کی بہن جو ہے اس کو 4 سال سے پتہ نہیں چل رہا تھا، اور اس کی بہن نے خودکشی کر لی ہے اپنے بھائی کی جدائی کے باعث۔ تو اسی طرح کا سیم یہ کیس ہے، یہ جو سامنے ہے ماڈل ٹاؤن ہے، کہ کیا وہ بچی جو 4 سال سے زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے اور انصاف کی تلاش میں ہے، کیا ہمارے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح خودکشی کر لے؟ انصاف ملنا چاہیے، جو انصاف بر وقت نہیں ملتا وہ انصاف نہیں ہوتا۔ ابھی آپ کہہ رہے تھے سابقہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی آپ مثال دے رہے تھے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کو آج 6 سال ہو گئے ہیں، اور اسی دوران چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے باہر وہ بیٹی بیٹھی رہی ملنے کے لیے کئی گھنٹے، اور پھر جب چلتے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا، اس کے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا کہ اس کا انصاف میں کروں گا۔ یہ میں سمجھتا ہوں بڑی ہی سب کے اوپر لائبلٹی ہے۔ پاکستان کی موجودہ عدلیہ بھی ہم تو ہاتھ جوڑ کے کہہ سکتے ہیں کہ بہت اہم کیس ہوں گے جو چل رہے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے بدنما داغ ہیں۔ اس زمانے کے جو پولیس افسران تھے پروموشن لیتے گئے، آج بھی سیٹوں پر موجود ہیں، اور اس زمانے کے جو لوگ اس وقت اقتدار میں موجود تھے چند گز کے فاصلے پر ان کے گھر تھے، اور 8 گھنٹے ٹی وی چلتا رہا، گولیاں چلتی رہیں، لوگ گرتے رہے، کسی کو سزا ملی؟ بھائی نہیں ملی تو آپ نے سوال کیا، نہیں ملی تو میں نے آپ کو جواب دیا کہ عدلیہ جو ہوتی ہے، جو انصاف ہوتا ہے، انصاف وہ ہوتا ہے جو بر وقت ملے۔ تو پھر انصاف یہ ہوتا ہے کہ اگر انصاف نہ ملے، انصاف دینے میں جو تاخیر ہے وہ سب سے بڑی ناانصافی ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر انصاف دینے والے اور انصاف اگر بے انصافی ہو رہی ہو، ظلم کے خلاف کوئی آدمی معاشرہ کھڑا نہ ہو، تو اس ظلم کا جو ہے وہ سارا جو میں سمجھتا ہوں سزا ہے وہ معاشرے پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے، ہم چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ تو سانحہ ماڈل ٹاؤن بڑا ہی اندوہناک واقعہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کے سر کے اوپر یہ قرض ہے۔ آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔